اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آج کے اس ایوان فکر و ادب میں مجھے اس صداقت کو اجاگر کرنا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ صدر ذی وقار انسانی کائنات خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ زمانہ مسلسل محو سفر ہے، وقت کا دھارا ہر دم آگے کو بہہ رہا ہے۔ نئے نئے حقائق وقت کی آغوش سے ابھر رہے ہیں۔ کائنات کے اسرار و رموز برق رفتاری کے ساتھ واضح تر ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آواز ذوق جستجو کو آمادہ کار رکھنے کے لیے ابھرتی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ سامعین ذی احتشام، آغاز کائنات سے لے کر اب تک کے ارتقائی سفر پر نظر دوڑائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سمندر کی موجوں کا کوہرام ہو یا آسمان پہ سجی ستاروں کی انجمن، باغ میں پھولوں کا یکجا حسن ہو یا ریت کے ذروں کا رقص، درخت پر موجود پتوں کا جھرمٹ ہو یا جنگل میں موجود درختوں کی قطاریں کارواں ہو، انسانی فکر کی وسعتیں ہر جا کمندے ڈالتی نظر آئیں، نئے جہاں آشکار کرتی نظر آئیں تو کتنے ہی خواب حیرت انگیز تعبیر سے ہم کنار ہو گئے۔ صداقتوں نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیا، زمینوں نے اپنے سینے کھول دیے، اور انسان خلاؤں کو مسخر کرتا ہوا اس عزم کے ساتھ آگے بڑھا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ احباب ذی وقار، آج کا موضوع ہمیں ذوق پرواز بھی بخشتا ہے اور جذبہ عمل فہم بھی۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ ہمارے نبی مکرم نے صحیفہ علم یزل کی صورت میں 14 صدیاں قبل نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ اسی نسخہ کیمیا نے ہمیں اس دور میں خلاؤں کی تسخیر کا پیغام دیا جب پوری دنیا اوہام کے سایوں میں بھٹک رہی تھی۔ قرآن مجید نے صدیوں پہلے مزدہ جافزہ سنا دیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن نے ہمیں دعوت تدبر دی، پیغام تفکر دیا، آلات کے کنزم میں گواسی کر کے تسخیر کائنات کی طرف راغب کیا۔ معراج مصطفیٰ بھی تسخیر افلاک کا امام آفری اشارہ ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردن۔ سامعین محترم، ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں، مرد مومن ان تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ آج کے انسان کی بلند ہمت نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا ایک صدی بیشتر تصور بھی محال تھا۔ آج کے انسان نے سمندروں کا سینہ چیر ڈالا، ہواؤں کا رخ موڑ ڈالا، پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑ ڈالا، تصورات عمل کا روپ اختیار کر گئے، ناممکنات ایک پل میں ممکنات میں ڈل گئے، پوری کائنات گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی، کام انن فنن ہو گئے، حتیٰ کہ زمین سے خلائی سیارے ابھرے اور انسان نے اپنا قدم چاند پر رکھ کر نئی منزلوں کے بارے سوچنا شروع کر دیا۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ پیغام تفکر سے کام لے۔ ابو علی سینا، جابر بن حیان، حضرت امام حسین، مولا علی علیہ السلام کے ہمارے ہی اجداد تھے جن کا علمی ورثہ غیروں کو ستاروں پر
نبی کو پرے ہے چل کے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چل کے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی کرتے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے گوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے۔ آج بنجر صحراؤں میں گلاب مہک رہے ہیں، آسمان ہماری قدم بوسی کو مچل رہے ہیں، آج اگر اس دور میں ذرے ایٹم کا روپ دھار سکتے ہیں تو مردان حق زندگی کو پیمانہ امروز و فردا سے ماپنے کے بجائے ضمیر کن فقا کے مظہر کیوں نہیں بن سکتے؟ آئیے ہم گوش و ہوش سے وقت کا پیغام سنیں، یہ پیغام فطرت بھی ہے اور آوازہ عمل بھی۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ تازہ ہے شان وجود، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، وما علیہ الا البلاغ المبین۔